السلام علیکم۔ علم گھر کے تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ویڈیو حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو کشمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ کشمیر کا کل رقبہ 2,22,236 کلومیٹر ہے۔ یہ تقریباً دنیا کے 113 ممالک سے بڑا ہے۔ کشمیر کا 38% حصہ پاکستان، 46% انڈیا اور 20% چائنا کے حصے میں ہے۔ سن 1962 جب چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تو بھارت کشمیر کے تقریباً 36,000 مربع کلومیٹر حصہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ تقسیم ہند کے وقت کل ریاستوں کی تعداد 562 تھی، جن میں سے 140 خود مختار ریاستیں تھیں۔ 3 جون منصوبہ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ یہ ریاست اپنی مرضی سے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ اس وقت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ریاست پاکستان یا بھارت کے ساتھ اگر الحاق کرنا چاہتی ہے تو اسے 15 اگست سے پہلے الحاق کر لے۔ 15 اگست سے پہلے ہی تقریباً 500 ریاستیں ایسی تھی جنہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا تھا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستوں کی تعداد تقریباً 14 تھی۔ اس وقت 3 ایسی ریاستیں بھی موجود تھی جنہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں میں سے کسی کے ساتھ الحاق کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ خود کو آزاد ریاست ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان میں جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر کی ریاستیں شامل تھیں۔ 5 ستمبر کو 2 ریاستیں جوناگڑھ اور منافدار نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں ریاستیں ساحلی تھیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی بھی زمینی رابطہ نہیں تھا لیکن سمندری رابطہ رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اکتوبر اور نومبر کے درمیان ہی بھارتی فوج نے ان دونوں ریاستوں پر جبری طور پر قبضہ کر لیا اور اس طرح یہ ریاستیں پاکستان سے چھن گئیں۔ اس وقت حیدرآباد ایک بڑی ریاست تھی۔ اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ تھی جس میں اکثریت ہندو تھی، لیکن اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا۔ نظام میر عثمان علی نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے اور یہ بات نہ پاکستان اور نہ بھارت کو اچھی لگی، لہٰذا بھارت نے اس پر بھی فوج داخل کر دی۔ حیدرآباد کے مجاہدین نے تقریباً 5 دن تک ان کا مقابلہ کیا، اس کے بعد ان کو شکست ہوئی۔ حیدرآباد کے آخری وزیر اعظم سید لائق علی نے پاکستان کے ساتھ یہ گلہ بھی کیا کہ پاکستان ہمیں ہمیشہ دلاسے ہی دیتا ہے لیکن ہماری مدد نہیں کرتا۔ اب ایک ہی ریاست بچی تھی جس میں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی، لیکن اس وقت اس کا حکمران ہیری سنگھ جو کہ ایک ہندو تھا۔ آپ کو مختصر تاریخ بتاتے چلیں کہ 1819 میں راجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر پر حملہ کیا اور افغان حکمرانوں کو شکست دے دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 14 مارچ 1944 کو عہد نامہ امرتسر کے تحت کشمیر کو اس کے باشندوں سمیت گلاب سنگھ کو بعوض 75 لاکھ میں فروخت کر دیا گیا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیری شروع سے ہی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 12 اگست 1947 کو مہاراجہ ہیری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق ریاست کی ڈاک، تار اور تجارتی معاملات کو برقرار رکھا جائے اور کشمیر کے ڈاک خانوں پر بھی پاکستان کا پرچم لہرایا جائے گا۔ لیکن مہاراجہ ہیری سنگھ دوسری طرف لندن میں جنرل پوسٹ آفس میں بھی یہ کہہ چکا تھا کہ کشمیر میں جو بھی ڈاک آئے گی وہ دہلی سے آئے گی، اور اس طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھارتیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو دھوکہ دیا اور اسی بات کے نتیجے میں تقریباً 20,000 مجاہدین جن میں وزیرستان، کوہاٹ اور پشتون قبائل شامل تھے، انہوں نے کشمیر پر حملہ کیا تاکہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ دوسری طرف ہیری سنگھ نے بھی بھارت کی فوج کو کشمیر میں داخل کروا لیا تھا تاکہ وہ مجاہدین کا مقابلہ کریں۔ شروع میں یہ جنگ قبائلی پشتینوں اور ہیری سنگھ کے درمیان تھی، لیکن بھارت کی فوج کے داخلے کے بعد پاکستانی فوج بھی اس میں شامل ہو گئی۔ دسمبر 1948 کو یہ جنگ ختم ہوئی اور اس کا اختتام بھی دوسری جنگوں کی طرح ہوا اور اس جنگ کو جیتنے کا اعلان دونوں ملک ہی کرتے رہے، لیکن اس جنگ کے نتیجہ میں پاکستان کے پاس
آزاد کشمیر کا حصہ آ گیا۔ اس کے بعد آج تک بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ آپ کو مزید بتاتے جائیں کہ OIC کی رپورٹ کے مطابق کشمیریوں پر وائلیشن آف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، وائلیشن آف رائٹ ٹو لائف، وائلیشن آف رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، وائلیشن آف فریڈم آف ریلیجن، وائلیشن آف فریڈم آف پیسفل اسمبلی، مینٹل ٹارچر، violation of LOC, forced separation of families, measures to bring demographic change in Jammu Kashmir جیسے ظلم شامل ہیں۔ اب آپ کو آرٹیکل 370A اور 35A کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ آرٹیکل بھارتی آرٹیکل کی ہی خصوصی دفعہ ہے، جس کے مطابق کشمیریوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی الگ ریاست اور آئین بنا سکیں۔ آرٹیکل 370A کا مقصد ریاست کے حقوق کا تحفظ تھا۔ اس کی منظوری بھی اس وقت کے راجا نے دی تھی۔ بعد میں اس پر آرٹیکل 35A کا اضافہ کیا گیا، جس کے مطابق کشمیر کو ایک الگ ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی بھی شخص اس صورت میں کشمیر کا شہری نہیں ہو سکتا اگر وہ کشمیر میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کے مطابق دوسری ریاست کا شہری یہاں آ کر سرکاری ملازمت یا پھر زمین نہیں خرید سکتا۔ دوسری ریاست کا شہری کشمیر میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 370A اور 35A میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آرٹیکل 370A کے تحت کشمیر کو آدھی ریاست کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن آرٹیکل 35A کے مطابق کشمیر کو مکمل طور پر ریاست کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ صدر اس آرٹیکل کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے کشمیر کی حکومت سے منظوری لینا ہوگی۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مودی سرکار نے اس آرٹیکل کو کشمیر کی مرضی کے بنا ختم کر دیا ہے، اور مودی سرکار نے اس کے بعد ظلم کی ایک ایسی داستان قائم کی ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطانی سرکار نے کشمیر پر کرفیو لگا دیا ہے۔ مودی کے ذہنی توازن اور بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مودی سرکار نے کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی بند کر دی ہے۔ کرفیو کی وجہ سے نوجوان تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں، ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہیں، اور آزادی کی آواز اٹھانے والے نوجوانوں کو بھی مسلسل شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ مودی جی اب کرفیو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ کشمیریوں کے جذبہ ایمانی سے مودی سرکار اتنی خائف ہے کہ اب کرفیو اٹھانا مشکل ہے، اور آخر کب تک کرفیو لگایا جا سکتا ہے؟ اب آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ کرفیو ہٹتے ہی آزادی کی تحریکیں زور پکڑ جائیں گی، اور بھارتی ڈرپوک فوج کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑے گا، کیونکہ کشمیر ایک جنت ہے، اور جنت کافر کو بھلا کب ملی ہے جو اب ملے گی۔ ہر سال 5 فروری کو دنیا بھر میں کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو کشمیر کے بارے میں مکمل حقائق سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میری اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ان کو مزید اچھی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ تو وقت ہے اب آپ سے اجازت لینے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔